بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اما بعد، عزیزان محترم، میں آج آپ کو ماہ رمضان کے روزے کے متعلق عرض کروں گا کہ جن سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا ہے۔ فقہ حنفی سے میں آپ کو مسائل عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر سفر کا روزہ ہے، مریض ہے یا مریضہ ہے، یا حاملہ عورت ہے، نفاس حیض والی عورت ہے، اسی قسم کے متعلق جو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اسی کے متعلق میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں فقہ حنفی کے مسائل سے آپ کو روشناس کراؤں گا۔ سفر کے بارے میں عرض کروں کہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، آدمی یا عورت سفر میں ہے، اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے، جو روزہ سفر میں ہو روزہ نہ رکھے، یہ روزہ نہ رکھنا جو ہے سفر اس کو مباح کرتا ہے۔ جس دن سفر شروع کر دیا یا وہ دن روزہ توڑنے کا عذر نہیں ہے، یہ مسئلہ غیاسیہ میں لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر کسی دن میں سفر کیا تو اس دن روزہ توڑنا جائز نہیں، اور اگر روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہ ہوگا، اور اگر روزہ توڑ کر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی میں بھی لکھا ہوا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر کسی شخص کے صبح کے وقت عمدن یعنی جان بوجھ کر کھا لیا پی لیا، پھر بادشاہ نے زبردستی اسے سفر کرایا، تو ظاہر روایات کے بموجب کفارہ ساقط نہ ہوگا، اور اگر آپ نے اختیار سے سفر کیا تو بالاتفاق روایات کے کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اگر ماہ رمضان میں کسی دن کسی نے سفر کیا، پھر کوئی چیز بھول گیا تھا، اس کے لینے کے لیے اپنے گھر کی طرف لوٹا، واپس آیا اور اپنے گھر میں کچھ کھایا، پھر سفر کیا، چلا گیا، تو قیاس یہی ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہوگا، اس لیے اس کا سفر موقوف ہو گیا تھا۔ فقیہ نے کہا ہے کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ غیاسیہ فتاوی میں موجود ہے مسئلہ۔ اب میں آپ کو مریض کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے، اور مریض کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ من جملہ ان کے مرض ہے، مریض کو اگر اپنی جان کے تلف ہونے کا یا کسی عضو کے یعنی کہ بیکار ہونے کا خوف ہو تو بالاجماع یہ حکم ہے کہ روزہ توڑ دے، اور اگر مرض کی زیادتی کا یا اس کے دیر تک رہنے کا خوف ہو تو بھی ہمارے نزدیک یہی حکم ہے، اور روزہ توڑنے کے بعد اس پر قضا لازم ہوگی۔ یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے اور فتاوی محیط میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی بات کو مریض اپنے اجتہاد سے پہچانے، اور اجتہاد و محض وہم کا نام نہیں ہے، بلکہ غالب گمان حاصل ہو، خواہ کسی علامت کے یا تجربہ سے یا ایسے مسلمان طبیب کے آگاہ کرنے سے جو کھلا ہوا فاسق نہ ہو۔ یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود ہے۔ اگر تندرست کو یہ خوف ہو کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو وہ مریض کے حکم میں ہے۔ یہ مسئلہ متبعین اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر کسی کو بخار باری کا دن ہو یا بخار کے ظاہر ہونے سے پہلے اس نے کچھ کھا لیا تو کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود ہے۔ اگر کسی کو تیسرے دن کا بخار آتا ہے اور اس نے دورہ کے دن اس وہم پر روزہ توڑ ڈالا کہ بخار آئے گا تو ضعف ہو جائے گا، اور اس کو بخار نہ آیا تو کفارہ لازم ہوگا۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں حاملہ عورت کے متعلق ماہ رمضان کے روزہ اور پھر عورت جو حاملہ ہے اس کے متعلق۔ من جملہ ان کے حاملہ ہونا اور بچہ کو دودھ پلانا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی جان یا بچہ کا خوف ہو تو روزہ توڑ دیں اور قضا کریں، کفارہ ان پر لازم نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ ان کے حیض اور نفاس ہے، اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس ہو تو روزہ نہ رکھے، یہ ہدایہ شریف میں موجود ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض آنے کا گمان تھا، اسی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا اور اس روزہ
اس دن روزہ جو ہے حیض اس عورت کو نہ آیا تو اظہریہ یہ ہے کہ اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ یہ مسئلہ فتاوی ظہیریہ اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر رات میں حیض سے پاک ہو جائے اور حیض پورے 10 دن آیا ہے تو صبح کو روزہ رکھے، اور اگر 10 دن سے کم آیا ہے بس اگر اس نے رات میں سے اتنا وقت پایا کہ غسل کرنے کے بعد بھی ہلکی سی ایک ساتھ رات رہی تو بھی روزہ رکھے، اور اگر نہانے سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی فجر طلوع ہوئی تو روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ جب حیض 10 دن سے کم ہو تو نہانے کی مدت من جملہ حیض کی ہے۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی میں موجود ہے۔ اب میں بھوک اور پیاس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ من جملہ ان کے پیاس اور بھوک ہے۔ اگر کسی کو روزہ میں بھوک یا پیاس کے سبب سے ہلاک ہو جانے کا یا عقل کے نقصانات کا خوف ہو، جیسا کہ باندی کام کرتے کرتے تھک کر روزے سے ہلاکت کا خوف کرے، اور اسی طرح وہ شخص جس کو بادشاہ کا موکل گرمی کے موسم میں دربار کو لے جائے اور اسے ہلاک ہونے یا عقل کے نقصان کا خوف ہو تو روزہ توڑنا جو ہے جائز ہے۔ یہ مسئلہ فتح القدیر اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اب میں شیخ فانی کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ من جملہ ان کے بڑھاپا ہے۔ شیخ فانی اگر روزہ پر قادر ہو، یعنی بوڑھا آدمی بہت بوڑھا، تو روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ مسئلہ ہدایت میں ہے۔ بوڑھی عورت کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ مسئلہ سراج الوحاج نے لکھا ہے۔ شیخ فانی وہ شخص ہے جو ہر روز زیادہ ضعیف ہوتا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ یہ مسئلہ بحر الریق میں موجود ہے۔ وہ یہ اختیار کیا جائے فدیہ اور اول ماہ رمضان میں ایک بار دے اور چاہے کل فدیہ آخر رمضان میں دے۔ یہ مسئلہ نہر الفیق میں موجود ہے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ پر قادر ہو گیا تو فدیہ کا حکم باطل ہو جائے گا اور روزے اس پر واجب ہوں گے، فرض ہوں گے۔ یہ مسئلہ نہایہ میں موجود ہے۔ اور اگر قسم یا قتل کے کفارے کے روزے تھے اور شیخ فانی ہونے کی وجہ سے ان سے عاجز ہو گیا تو ان کے بدلے کھانا کھلانا جائز نہیں، اور قاعدہ کلیہ اس کا یہی ہے جو روزہ کے خود اصل ہو اور کسی دوسرے کے عوض نہ ہو۔ اس کے عوض میں جب روزہ رکھنے سے مایوس ہو تو کھانا دے سکتا ہے، اور جب روزہ کے دوسرے کا بدل ہو اور خود اصل نہ ہو اس کے عوض میں کھانا نہیں دے سکتا۔ اگرچہ آئندہ روزہ رکھنے سے وہ جو روزے دار ہے جس کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں وہ مایوس ہو گیا، وہ مثلا قسم کے کفارہ کے روزے کے بدلے میں کھانا دینا جائز نہیں، اس لیے وہ خود دوسرے کے بدل میں کفارہ ظاہر اور کفارہ رمضان میں اگر اپنی فقیری کی وجہ سے غلام آزاد کرنے سے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو اس کی عوض میں 60 مسکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ اس واسطے کہ یہ فدیہ روزے کی عوض میں نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، یہ شرح حاوی میں موجود ہے۔ اگر رمضان کا روزہ مرض یا سفر کے عذر سے فوت ہو گیا، وہ مرض یا سفر جو ہے ابھی باقی تھا کہ وہ مر گیا تو اس پر قضا واجب نہیں، لیکن اگر اس نے یہ وصیت کی ہے کہ روزہ کے عوض میں کھانا کھلایا جائے تو وصیت صحیح ہے، واجب نہیں، اور اس کے تہائی مال میں سے کھانا کھلایا جائے۔ اگر مریض اچھا ہو گیا یا مسافر سفر سے واپس آیا اور اس قدر وقت اس کو ملا کہ جس قدر روزے فوت ہوئے تھے ان کی قضا کر سکتا تھا تو اس پر ان سب کی قضا لازم ہے۔ اگر روزے نہیں رکھے اور موت آ گئی اس پر واجب ہے کہ فدیہ کی وصیت کرے۔ یہ مسئلہ بدائے اور عالمگیری میں موجود ہے، اور اس کی طرف سے اس کا ولی ہر روزہ کے عوض میں ایک مسکین کو نصف سا گھیوں یا 1 سا چھوارے یا جو دے، یہ مسئلہ ہدایہ میں موجود ہے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی اور وارثوں نے اس پر احسان کر کے اپنی طرف سے فدیہ دیا تو بھی جائز ہے، لیکن بغیر وصیت کے ان پر واجب نہیں۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان نے لکھا ہے۔ ولی اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ مسئلہ بتبیین اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر مریض صحیح یا مسافر مقیم ہو پھر وہ دونوں مر گئے تو بقدر صحت اور اقامت ان پر قضا لازم ہوگی۔ بالاتفاق سب فقہا کا یہی قول ہے جو میں نے عرض کیا، اور یہی مسئلہ صحیح ہے۔ اس کو سراج الوحاج اور عالمگیری نے لکھا ہے۔ اگر دوسرا ماہ رمضان آ گیا اور اس نے پہلے رمضان کے روزہ قضا نہیں کیے تو ان روزوں کو قضا پر مقدم کرے۔ یہ مسئلہ نہر الفیق میں موجود ہے۔ ہمارے اصحاب میں سے راضی نے کہا ہے کہ نفل روزہ میں بغیر عذر افطار جائز نہیں۔ یہ مسئلہ کافی میں موجود ہے، یہی اصح ہے۔ اس کو محیط شخص نے بھی لکھا ہے کہ مسئلہ صح ہے، یہی ظاہری روایات کے مطابق ہے۔ یہ مسئلہ نہر الفیق نے لکھا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ ضیافت بھی عذر ہے، یہ کافی میں لکھا ہے۔
फुकाहा कराम ने कहा है कि मजहब सही यही है कि अगर दावत करने वाला ऐसा शख्स हो कि सिर्फ उसके हाजिर होने से राजी हो जाएगा और खाना न खाने की वजह से उसको रंज न होगा तो रोज़ा न तोड़े। अगर जानता है कि उसको खाना न खाने की वजह से रंज होगा तो रोज़ा तोड़ दे और फिर कज़ा करे। शमसुल ऐमा हलवाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि इस मसला में सबसे बेहतर कौल ये है कि अगर किसी शख्स को अपने ऊपर कज़ा रख लेने का एतमाद है तो अपने मुसलमान भाई का रंज दूर करने के वास्ते रोज़ा तोड़ दे, और अगर अपने ऊपर कज़ा रखने का एतमाद नहीं है तो रोज़ा न तोड़े, अगरचे रोज़ा न तोड़ने में मुसलमान को रंज होता है। और ये हुक्म उस वक्त है जब रोज़ा तोड़ना ज़िवाल से पहले हो और ज़िवाल के बाद किसी सूरत में रोज़ा ना तोड़े, लेकिन अगर इसमें वालिदैन की नाफरमानी हुई हो तो तोड़ दे। ये मसला मुहीत ने लिखा है। ज़ियाफ़त मेज़बान और मेहमान दोनों के हक़ में उज़्र है, ये मसला शरह वक़ाया में मौजूद है। ज़ियाफ़त वाजिब, रोज़ा में उज़्र नहीं, ये मसला निहाया में लिखा है। निहाया में मसला ये मौजूद है। मजनून यानी पागल अगर रमज़ान के कुछ हिस्सा में अफाका हो गया तो गुज़श्ता दिनों की कज़ा लाजिम आएगी, और अगर पूरे महीना जनून रहा, पागे रहा तो कज़ा लाजिम आएगी। और ज़ाहरी रवायात में इस मजनून में जो बलूग के बाद और इसमें जो बलूग से पहले हो कुछ फ़र्क नहीं है। मसला मुहीत शख्सी और आलमगीरी में मौजूद है। अगर माह रमज़ान के आखिर रोज़ा में ज़िवाल के बाद अफाका हो तो वाजिब न होगी, ये कफ़ा और नहाया में मौजूद है। अगर तमाम रमज़ान बेहोश रहा तो उसके रोज़ा कज़ा करेगा, ये हुक्म इजमाई है, ये मेरा जो दुराया में मौजूद है। अगर किसी शख्स को सूरज डूबने के बाद बेहोशी या जनून हो गया और कई रोज़ तक ये हाल रहा तो उसके शब के बाद जो दिन आएगा उस दिन का रोज़ा कज़ा न करे, इसलिए कि अगर उसको मालूम है कि उस दिन के रोज़ा की नियत कर ली थी तो ज़ाहरी रवायात के मुताबिक ज़ाहिर यही है कि वो रोज़ा हो गया। और अगर ये बात नहीं मालूम हुई तो ज़ाहरी हाल यही है कि नियत की होगी और अमाल ज़ाहिर हाल पर वाजिब है। लेकिन अगर मुसाफिर हो या ऐसा शख्स हो जिसको रमज़ान में रोज़े तोड़ने की आदत रहे है तो उन पर कज़ा वाजिब होगी, इसलिए कि ज़ाहिरी हाल उसका नीयत पर दलालत नहीं करता। ये मसला ज़हदी में मौजूद है और आलमगीरी ने भी लिखा है। गाजी अगर जानता है कि वो माह रमज़ान में दुश्मन से लड़ेगा और रोज़ा रखने में उसको ज़ौफ़ का खौफ हो तो उसको रोज़ा तोड़ना जायज़ा, ये मसला मुहीत शख्सी और आलमगीरी में मौजूद है। फिर अगर लड़ाई का इतफाक़ न हुआ तो उस पर कफ़ारा वाजिब न होगा, इसलिए कि लड़ाई में कुव्वत हासिल करने के वास्ते अव्वल खाना खाने की हाजत है। मर्ज़ का ये हाल नहीं है, ये मसला ज़ाहिरिया और आलमगीरी में मौजूद है। अगर कोई पेशा अपने खरूज का मोहताज है, अपने खर्च का मोहताज है और वो ये जानता है कि वो अपने पेशा में मशगूल होगा तो उसको ऐसा ज़रर है कि रोज़ा तोड़ना जायज़ हो जाएगा। तो बीमार जो बीमार होता है आदमी, वो भी काम करता है, होने से या बीमार होने से पहले उसको रोज़ा तोड़ना हराम है। ये मसला को नैया ने लिखा है। अज़ीज़ मोहतरम, मैंने आज रोज़े की हालत में जो रोज़े हैं, रोज़ा न रखना मुबाह जो है मसाइल है, मैंने वो अर्ज़ किया है और उन फुक़हा कराम की किताबों का भी मैंने हवाला दिया है। मेरा चैनल है, उसका नाम है करमानी टीवी, उसमें मैंने अपनी तफसीर करमानी जो है तफसीर लिखी है, वो मैं ना सफ़ात भी दे रहा हूँ, मेरे दाएं बाएं हैं, और मैं वो तकरीर भी मन अन पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। और ये टीवी जो मेरा है टीवी करमानी टीवी 3, ये इन पे मैं फुक़हा कराम की रोज़ों के मुतालिक जो है फुक़हा हनफी के मसाइल अर्ज़ कर रहा हूँ। आप इन दोनों को चैनलों को टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक ये मसाइल जाएँ। आपको भी सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा, आगे भेजेंगे उनको भी सवाब होगा। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुब्ह आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।